الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی خوشگوار منظر ہے کہ اتنے خوبرو چہرے اور بالخصوص وہ جن کے دل کتاب و سنت کی روشنی سے منور ہیں، یہاں پہ تشریف فرما ہے اور میں ان سے مخاطب ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان پرعزم جوانوں کو دیکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں اپنی عمر رفتہ یاد آتی ہے اور آپ کو دیکھ کر ایک بار نہیں، ہم بار بار جوان ہوتے ہیں۔ جوان صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سرمایہ نہیں، بلکہ دنیا کی ہر تنظیم اور جماعت کا بنیادی سرمایہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت جو نفوس قدسیہ پہ مشتمل تھی، جس کے بانی اور امام سالار کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں۔ آپ کو بھی جوانوں کی ضرورت پڑی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ یہ دعا کیوں کی؟ اس لیے اس وقت روئے زمین پر یہ دو جوان ایسے تھے جو کڑیل بھی تھے، مضبوط بھی تھے، جری بھی تھے، لیکن دعا کے بعد جس کا انتخاب عمل میں آیا وہ جوان جری شجاع کے ساتھ ساتھ غیور بھی تھا۔ میری مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی نسبت ہے آپ کی، کتنی عظیم نسبت ہے کہ صرف جوان نہیں، جوان رانا، جری شجاع غیور بھی ہیں، اور اگر غیرت نکل جائے تو پھر جوانی کسی کام کی نہیں ہے۔ پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں، آپ جرتوں کے امین ہیں، شجاعتوں کے پاسدار ہیں اور غیرتوں کے پاسبان ہیں۔ پاسبان سے یاد آیا، یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پاسبان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا، اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اب پاسبان فکر ظہیر کے نام پر گمراہ نہیں کیا جا سکتا، کہ فکر ظہیر کے وارث نسبی بھی
روحانی بھی سارے یہاں موجود ہیں، فکری بھی، روحانی بھی، عملی بھی، اور صرف دعوے کرنے والے نہیں بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت اب گمراہ نہیں کر سکتی اہل حدیث جوان کو انشاءاللہ۔ صدر یوتھ فورس فیصل افضل شیخ، سیکرٹری جنرل عامر صدیقی، نیچے ناظم دفتر عطاء الرحمان تک سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہو۔ آپ نے حق ادا کر دیا، ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی، ذمہ داری یہ سونپی گئی، آپ نے سیکیورٹی کا انتظام کرنا، اگرچہ کہیں تھوڑی سی زیادہ ہی سخت ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ آپ نے سیکیورٹی کرنی ہے، غلامہ نہیں لانا، لیکن نوجوان ہیں، نوجوان کا توازن کبھی کبھی بگڑ جاتا ہے۔ ہم اس کی بھی تحسین کرتے ہیں کہ نوجوان ہیں، انشاءاللہ یہی سنبھلیں گے، یہی جماعت کا مستقبل ہے، اور ہمیں اب بے فکری نظر آتی ہے، ہم مطمئن ہیں یہ جو نوجوانوں کا قافلہ نکلا ہے، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھانے والا یہ قافلہ انشاءاللہ یہ کبھی بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کو مایوس کرے گا نہیں انشاءاللہ۔ میں نہ تو ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں نہ آپ کو کھڑا، کیونکہ فیصل صاحب نے بار بار آپ کو کھڑا کیا ہے، ماشاءاللہ یہ جتنی بار کھڑے کر چکے ہیں میں اسی پہ اعتماد کرتا ہوں، اور انہی ہاتھوں پہ یقین مانیے میں ایک ادنا سا کارکن جماعت کا، مجھے کبھی تفاخر اور فخر نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھے زیادہ گلے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے جہاں مرضی بٹھا لو، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور اتنی ساری تنظیمات کا ناظم ہونے کے باوجود مجھے کبھی یہ بھی شکوہ نہیں ہوا، پوچھ لو قیادت سے، کہ میرا نام کیوں نہیں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا، چھوٹا کیوں لکھا ہے، بڑا کیوں لکھا ہے۔ نام بڑا لکھنے سے بڑا نہیں ہو جانا، چھوٹا لکھنے سے چھوٹا نہیں ہو جانا، ذمہ داری نبھانا اصل کام ہے۔ اور میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ان جھنجھنوں سے نکلو کہ مجھے کرسی نہیں ملی، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے توقیر نہیں ملی۔ عزتیں دل میں ہوتی ہیں، اور عزتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں عزت دے دی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بے توقیر کر سکتی نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ کے یہاں عزت نہیں بنی تو جتنے مرضی بڑے بڑے اشتہار بھی چھپا لو، بینر بھی لگوا لو، اور ساتھ اپنا فوٹوگرافر بھی رکھ لو، 4 بندے نعرے لگانے والے بھی رکھ لو، اس طرح عزتیں نہیں ملتی ہیں۔ کئی میرے بھائی الزام کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے فوٹوگرافر ساتھ رکھے ہوتے ہیں، اور 2-3 بھائی نعرے لگانے والے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ ہوں گے، ان کو ضرورت ہوگی، ان کو کرنے دیں، ہم ان کو منع نہیں کرتے اور ان کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتے، لیکن آپ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آرڈر نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، میری پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بھی قائد ساجد میر ہے اور میرا قائد بھی ساجد میر ہے، آرڈر حکم انہی کا چلے گا، لیکن اتنی گزارش تو کر سکتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نکلو ان جھنجھیلوں سے، ان جھمیلوں سے، ان جھنجھڑوں سے، کام کی بات کریں۔ اور کام کی بات یہ ہے، ہم سب نے کتاب و سنت کے پرچم کو لے کے چلنا ہے اور اکٹھے چلنا ہے، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر بھی، باہر بھی،
ملک کے اندر ملک کے باہر انشاءاللہ ہم اکٹھے اس پرچم کو لہراتے رہیں گے. یہ پرچم جتنا بلند ہوگا، یہ پرچم کتاب و سنت کا جتنا بلند ہوگا، آپ کی عظمتیں انشاءاللہ اتنی زیادہ بلند ہوگی. نام آئے نہ آئے، کرسی ملے نہ ملے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب فیصل افضل شیخ، جناب عامر صدیقی اور میری پوری یوتھ فورس کی ٹیم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بار بار مبارک دیتا ہوں. آپ نے اپنی ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے نبھائی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے. اور ابھی فیصل صاحب ایک بات کر رہے تھے، یہ جتنے جوان ہیں ان میں سے کسی کو فیصل نے کرایہ نہیں دیا. یقین جانیے، آپ ایک اجلاس کی بات کرتے ہو، ایک کنونشن کی بات کرتے ہو، آپ تو وہ ہو اور آپ کے بھائی تو وہ ہیں، آپ کے اکابر تو وہ ہیں. گزشتہ سال ہا سال سے اس پاکستان میں ایسی ایسی جماعتیں آئیں جنہوں نے بڑے بڑے لالچ دیے، گاڑیوں کے لالچ، گھروں کے لالچ، اعزازات کے لالچ، مشاعروں کے لالچ، وظیفوں کے لالچ. لیکن اس قوم کے نوجوانوں نے کبھی ان کو تسلیم نہیں کیا ہے. انہوں نے بھوک کو گلے لگایا، انہوں نے غربت کو، تنگی کو گلے لگایا، کسی لالچ کو خاطر میں نہیں لائے گے. اور ہمیشہ کم ترین وسائل کے باوجود، مشکل ترین حالات کے باوجود یہ لوگ ثابت قدم رہے. میں آپ کی ثابت قدمی کو سلام کرتا ہوں. جو گئے ہیں وہ کافی تھک چکے ہیں، کیوں نہیں؟ کافی تھک چکے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں. تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، تھک کے انشاءاللہ وہ بھی واپس آ جائیں گے. ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں. اصولوں پہ اگرچہ ہم سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، جو تھک جائے اس کی کمر پہ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رکھنا چاہیے. وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں بار دیگر. بلکہ بار بار آپ کو اس اچھے کام کی مبارک. آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی جرتوں کو سلام، اور آپ کی پاک طیب زندگیوں کو، پاک خیالات کو سلام، اور آپ کی سب سے بڑی ایمانی غیرت کو سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.